ایک اہم طریقہ میں آپ کو نمازیں پوری کرنے کا عرض کرتا ہوں. قضا نمازیں پہلے بھی پچھلے رمضان مبارک میں عرض کیا تھا. قضاء عمری جس کو کہتے ہیں کہ نمازیں بہت سی ذمے پر قضا ہیں, ساری زندگی نہیں پڑھتے رہے یا کچھ سال نہیں پڑھتے رہے, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. اندازہ کر کے مقدار متعین کر لی جائے کہ زیادہ سے زیادہ اتنی نمازیں قضا ہوں گی, اس سے زیادہ میری نمازیں قضا نہیں ہوں گی. وہ لکھ لی جائیں کسی ڈائری پر یا کہیں پر. اس کے بعد ہر نماز کے ساتھ کم از کم بہت زیادہ مصروفیت ہو, بالکل وقت نہ ہو تو ایک نماز کو ضرور قضا پڑھ لی جائے. ورنہ 5-10 نمازیں بھی ہر نماز کے ساتھ قضا آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں. مختصر طریقہ میں بتاتا ہوں نماز پڑھنے کا. یہ طریقہ آپ سفر کے اندر بھی اختیار کر سکتے ہیں جب جلدی ہو. مثلا بس ٹرمینل پر رکی ہے, کہیں رکی ہے راستے میں, تو وہاں پر آپ کو جلدی ہے تو آپ مختصر نماز پڑھ کے بھی آ سکتے ہیں. لمبی نماز پڑھنا اور پوری بس والوں کو تنگ کرنے کا سبب بن جانا یہ ضروری نہیں ہے. مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. اسی طرح نماز کا وقت ادا ہو رہا ہے, صبح آپ کی آنکھ کھلی, فجر میں 3-4 منٹ باقی ہیں, آپ نے وضو کیا اور اب 1.5 منٹ یا 2 منٹ ہی باقی ہیں. پوری نماز پڑھیں گے تو مکمل طریقے سے نماز قضا ہو جائے گی. تو اس وقت میں مختصر نماز پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح قضا نمازیں زیادہ ذمے میں ہیں تو مختصر نماز پڑھنا درست ہے. اس کا طریقہ کیا ہے, وہ طریقہ ذرا اور سے سن لیں, بڑے فائدے والی چیز ہے. تقریباً 4 فرض آرام سے 2 منٹ کے اندر ادا ہو جائے. اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کہنا سبحان اللہ, یہ ثنا ہوگی. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پھر فاتحہ پڑھنی, پوری سبحان اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ کہہ کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پورا فاتحہ پڑھ لی, ساتھ چھوٹی 3 آیتیں پڑھنے, پورا اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, اور اللہ اکبر رکوع میں ڈلے. ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد سجدے میں چلے گئے. ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کا پھر بیٹھ گئے, اللہم اغفر لی کا پھر سجدے میں چلے گئے. سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ. جب آخری رکعت ہو 2 رکعت نماز والی میں, 3 میں, 4 میں, جب درود شریف اور دعا کا وقت ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود بھی ہے اور سلام بھی, مکمل درود شریف ہے. محدثین نے بھی یہی درود شریف اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اگرچہ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے, لیکن یہ فضیلت کو اس لیے چھوڑا ہے کہ اس کے ذمہ فرض باقی ہے, اس کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا درود شریف کی سنت ادا ہوگی, رب اغفر لی پڑھ لیا دعا کی سنت ادا ہوگی, اس کے بعد سلام سے. جب اتنوں کی قضا کرنی ہے, اسی طرح ہر نماز کے اندر اللہ اکبر کہہ کے سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا فاتحہ پڑھی, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ الحمد, اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ اکبر اللہم اغفر لی, اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ. آخر میں جب درود شریف دعا پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی اور سلام پھیر دینا. اور جب دعائے قنوت پڑھنی ہے تو دعائے قنوت میں اگر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے رب اغفر لی بھی کہہ دیا یا پھر اللہم انا نستعینک کہہ دیا تو دعائے قنوت کا واجب بھی ادا ہو جاتا ہے. دعائے قنوت پوری پڑھنا یہ افضل ہے, لازم نہیں ہے. اللہم انا نستعینک اللہ اکبر, تو یہ دعائے قنوت آپ کی ادا ہوگی. پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال میں نے جب یہ طریقہ بتایا تھا تو بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ نماز جو قضا ہمارے ذمہ تھی وہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی, اتنی زیادہ نمازیں قضا کی 2-3 نمازیں پڑھی جاتی. تو اس طریقے سے تو 2 منٹ میں اگر آپ 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو 10 منٹ میں آپ نے 5 نمازیں قضا پڑھ لی. فجر کی ویسے 2 رکعتیں اور وتر کے اندر انسان کو دعائے قنوت لمبی ہوتی ہے, وہ اللہم انا نستعینک پڑھ لے بس. اس طرح پڑھ کے مختصر نماز پڑھی جا سکتی ہے. جب زیادہ نمازیں قضا ذمہ میں ہوں تب بھی, جب سفر کے اندر آپ کو جلدی ہو تب بھی, نماز کا وقت تنگ ہے قضا ہونے کا خطرہ ہے تب بھی, یہاں کوئی بس وغیرہ چھوٹنے کا خطرہ ہے تب بھی, یہاں کوئی عذر بیماری وغیرہ ہے, مثلا پانی بہت ٹھنڈا ہے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور وضو ٹوٹنے کا امکان ہے, تو جلدی سے اس طرح نماز پڑھ کے اپنا فرض ادا کر لیا. ایسا کرنا درست ہے.